لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. انت و مالک علی ابی کا حدیث میں آتا ہے اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ہے, کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے. زندگی میں تو سب باپ کا ہے, اولاد کیسے حق جتاتی ہے ہمارا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے والد نے زندگی میں جائیداد دے دی, ڈیوائڈ کر دی سب بیٹوں میں نا, بیٹے بیٹیوں میں. تو جب ڈیوائڈ کر دی, ہینڈ اوور بھی کر دیا, قبضہ بھی دے دیا, تو ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال میں پھر ایک اور شادی کی, 80 سال کی عمر میں, اور اللہ نے ان کو اولاد بھی دی. یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں, یہ شادیوں سے باز نہیں آتے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو تانے دیتے ہیں نا شادیوں کے, شادیاں کرنا, یہ تانے دینا انہی لوگوں کا کام ہے جو اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہے. ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتے 4 شادیوں کے سب. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے, بیویاں کتنی؟ 4. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں, ہمارے نبی 9. ہاں حقوق پہلے ہیں, یہ میں بار بار کہتا ہوں, حقوق ادا نہیں کرنا پھر نہیں کر سکتے, یا ایک کے حقوق ادا نہیں کر رہے پھر اجازت نہیں ہے دوسری کی. تو حضرت وہ بوڑھے تھے, اکیلے تھے, ایک اور شادی کر لی انہوں نے, کہا چلو بھائی. دیکھو بیوی کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہوتا, بڑھاپے میں نا آدمی کو بڑھاپے میں بھی عورت چاہیے, یہ ذہن میں رکھو. آپ کہہ سکتے ہیں جب اتنے بچے ہیں تو ابا آپ نے شادی کر کے کیا کرنا ہے, تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو بھی دیا جا سکتا تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے باپ بنایا کسی کو؟ بولو نا بھائی, ماں بنایا کسی کو ہے بھائی؟ بہن بنائی کوئی بھائی پیدا کیا کہ یہ اکیلے ہیں تو ان کے لیے ایک ابا بھی ہونے چاہیے, ایک اماں بھی ہونی چاہیے, ایک بھائی بھی ہونا چاہیے, ایک بہن بھی؟ نہ. سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں وجود میں آیا وہ کون سا؟ میاں بیوی. اللہ نے کہا آدم, اور جنت میں, حالانکہ جنت میں تو تفریقی ساری چیزیں موجود ہیں, تو جنت میں آدم علیہ السلام بور ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کیا بنایا؟ اماں حوا کو. تو بھائی ابا اگر بوڑھے ہو جائیں, اگر وہ چاہتے ہو تو کسی سے کر دو, بیچاری کی ان کی تنہائی دور ہو جائے گی, دل کی بات کر سکیں گے ان کے سامنے. رکاوٹیں نہ ڈالا کرو اس میں. نیک اولاد کو چاہیے ابا کی خود شادی کرائے, لیکن ابا بھی تو کنجوس تھے نا, وہ نہیں کرا رہے تھے بچوں کی, تو پھر بچے بھی ایسے ہی نکلتے ہیں. تو بچے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ابا کی اب شادی ہو گئی تو وراثت 8واں حصہ وہاں چلا جائے گا, وہی دولت پیسہ. او بھائی تمہارے مقدر میں جو ہے وہ تمہیں انشاءاللہ, پہلے ابا کا سکون دیکھو. ابا کوئی بات نہیں, بعض لوگ شادی کراتے ہیں یہ لکھوا کے کہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تمہاری سوتیلی ماں ہے بھائی, تمہیں تو چاہیے بڑھ چڑھ کے دو اس کو. جب انسان کے دل میں پیسے کی لالچ آتی ہے نا, وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں لازمی کرتا ہے. تو ہمارے حضرت کے والد نے نکاح کر لیا, اللہ نے اولاد بھی دے دی. جب اولاد ہوئی ہے تو بیٹا ہو گیا, تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو ساری جائیداد تقسیم کر کے بانٹ بوٹ کے فارغ ہو چکا ہوں, اس بیچارے کا تو کوئی حصہ ہے نہیں. بھائی ادھر توجہ. تو حضرت کے والد نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو, اب دیکھو قانون یہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر چکا ہو تو اب رائٹ کس کا ہے؟ بیٹوں کا. ہمارے یہاں باپ بھی زبردستی چھین رہا ہوتا ہے اور اولاد ادھر سے چھین رہی ہوتی. باپ اپنے قانون پہ عمل کر رہا ہے. سب بیٹوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے جو ہے نا سب مجھے واپس کر دو, میں دوبارہ سے تقسیم کروں گا. وجہ اس کی تمہاری یعنی گویا کہ نوازش ہوگی اگر آپ لوگ ہمیں یہ واپس کر دو گے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میرا کہاں سے آئی ہے؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جائیداد اپنے پلاٹ ہمیں واپس کر دو, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے کمایا, آپ نے ہی ہمیں گفٹ کیا, تو یہ تو آپ کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ابا نے کوئی چیز گفٹ, ہمارے کہاں سے ہو گیا؟ آپ کی چیزیں آپ زبردستی لو بھائی. تو غیرت جب ہوتی ہے نا انسان کو, تو وہ باپ کے مال کو اپنا کہتے ہوئے اسے, جملہ مکمل کریں, شرم آتی ہے.
اور آج اولادوں کو دیکھو, ابا کی آنکھوں میں یہ ہمارا حصہ ہے, ہمیں ہمارا حصہ چاہیے. تو آپ نے کمایا ہی ہے جو آپ کا حصہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا کے کاروبار کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا تو اس میں ہمارا, یعنی یہ تو ہمارا ہے. تو کاروبار تو ابا کا تھا نا بھائی, کاروبار کس کا تھا؟ ابا کا تھا. ابا کا نہ ہوتا پھر پہنچا دیتے, پھر دیکھتے کیا کر. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دیں تو ان کمبختوں کو بھی فری پکڑ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا. سمجھ رہے؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی محنت میری ہوگی, ان کو جو 20%, 25%, 70% وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے, محنت میں کروں گا. تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں, میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں. تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان, آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا, وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پھوکٹ میں نہیں, وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو, پیسے جیب میں نہیں ہے, صرف محنت ہے. تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں. تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو. وہی مثال آ گئی نا, وہ ایک آدمی نے بائک خریدی تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے. ایک دن اس کو غصہ آیا تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں پیٹرول ڈال دوں گا. تو ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی. بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی. تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا, تب آپ نے ترقی دی ہے. تو ابا کا ہے وہ اصل, آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے, لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی, ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے. تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر. یہ لالچ ہے, لالچ. جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں, اخلاقیات سے گر جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے, جو مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا او بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں یار, اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے. تو آگے قبر ہے, اسٹیشن آنے والا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بہت دن ہے موت میں, کوئی زیادہ دن نہیں ہے موت میں. جو مرتے ہیں ان سے پوچھو, کہہ رہے یار ابھی تو پیدا ہوئے تھے, ابھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے مر گئے ہم. ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, مر کیوں گئے ہم؟ یہ جتنے قبرستان میں ہیں, کاش ان سے انٹرویو کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنسدان ایجاد کر لیں کہ ہر ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, ہر گاؤں دیہات میں پہاڑ میں ٹیلی ویژن والے پہنچ رہے ہیں. کسی طرح قبروں کے اندر کنیکشن بحال ہو جائے اور مردوں سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے جو ذاتی مکان بنایا, ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کیا, تو کیسا رہا؟ وہ کہے گا یار مجھے پتا ہوتا یہ اتنے دیواریں اور سریے چھوڑ کے ادھر آ کے تھوڑے دن میں لیٹنا ہے, تو تھوڑا اچھا کھا پی کے مر جاتا, وہ زیادہ اچھا تھا. اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے ابھی موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.